کیا کائنات میں ایک ہستی نہیں جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، جنت بنائی، جہنم بنائی، عرش بنایا، کرسی بنائی؟ کیا کائنات بغیر کوئی مقصد کے چل رہی ہے، یا اس کا کوئی مقصد ہے، یا صرف یہ مقصد ہے کہ کھاؤ پیو اور مر جاؤ؟ کیا ایک ہستی نہیں جو آپ کے دل کی آہٹ بھی سن سکتی ہے، یا وہ خیالات جو آپ کے ذہن میں ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ان سے بھی واقف ہے؟ کیا ایک کامل، مکمل اور حقیقی ہستی جس کو نہ اونگ آتی ہو نہ نیند موجود نہیں، جو ہمیشہ زندہ رہنے والی، قدرت والی، عظمت و جلال والی ہستی موجود نہیں؟ بالکل موجود ہے۔ تو پھر کیوں انسان غفلتوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے؟ کیوں عبادت کو تنقید کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے؟ کیوں اگر کوئی باپ ہے تو دوسری شادی کے بعد پہلی اولاد اور ان کی ماں کو گھر سے نکال دے رہا ہے؟ کیوں اگر بیٹا ہے تو والدین کو بڑھاپے میں گالیاں اور ان کو پیٹ رہا ہے؟ کیوں اگر بھائی ہے تو بہن کا ورثہ ہضم کر جا رہا ہے؟ کیوں سود اور رشوت کے ڈھیر لگے پڑے؟ کیوں امیروں کو غریبوں سے گھن آ رہی ہے؟ کیوں ہمارا رویہ پڑوسیوں سے دشمنانہ ہے؟ کیوں ہم پیروی نفس کے پیچھے لگے پڑے ہیں؟ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری و روبائی پہ اتراتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن، کردار کا، گفتار کا، عمل کا مومن، قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن، سرحد کا ہے کوئی پنجاب کا مومن، ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ معزز ناظرین، کیا یہ مناسب ہے؟ ذرا سوچئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس پیغام کی روح شان والی۔ چلیے پڑھتے ہیں یہ بڑی کتاب خالی، فسق والی، عیب والی یا شان والی۔ ایک مثال، جب کوئی چیز ہمارے روح کو متاثر کرتی ہے، جیسے کوئی سپورٹنگ پلیئر کھیل کے میدان میں اچھی کارکردگی دکھاتا ہے تو ہم انسپائر، اوور ویلم ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ کائنات ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہے، ایک توازن، بیلنس کے ساتھ چل رہی ہے؟ یہ دنیا جو اس سورج کے مقابل 13 لاکھ گنا چھوٹی ہے، اور اگر مثال کے طور پر بال پوائنٹ پین کے ساتھ آپ اس زمین پر ایک نقطہ لگا دو تو روح زمین کے مقابلے میں وہ نقطہ بھی کچھ حیثیت رکھتا ہے۔ سورج جو دھرتی سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اس کائنات میں اس نقطے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہم اس کائنات میں رہتے ہیں جہاں اربوں سیارے، ستارے اور کہکشائیں ہیں۔ ہم اس کائنات میں رہتے ہیں جہاں کے قوانین اور پریسائز انتظامات جو اس وقت کام کر رہے ہیں اگر تھوڑے بھی مختلف ہوتے تو اس کائنات میں کوئی بھی زندگی کبھی زندہ نہ رہ پاتی۔ ہم اس کائنات میں رہتے ہیں جہاں امید، محبت، سیکنگ فار جسٹس، ایمان انسانی زندگی کے حتمی قیمت ہیں۔ ہم اس کائنات میں رہتے ہیں جہاں سوال، مشاہدہ، تجربہ اور دریافت ہوتی ہیں۔ اس کائنات میں رہتے ہیں جہاں 600 سے زائد زبانیں اور 180 لاکھ سے زائد پرجاتیاں زندہ کہلاتی ہیں، جہاں ایسے جاندار ہیں جو اپنے وزن پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور بیج جو گرمی کی حرارت پر اگ سکتے ہیں۔ اگر انسان کی مثال لے لیں تو 46 میل لمبی نروز ہیں اور 60,000 لمبی خون کی نالیاں ہیں، جو اگر ایک سے ایک ملا دی جائیں تو اس دنیا کے 2.5 چکر لگا سکتی ہیں۔ انسانی دماغ جو اربوں اعصابی خلیات یعنی نرو سیل سے بنا ہے، ہر ایک اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ایک وجود کے لیے منظم انداز میں کام کر رہا ہے، جہاں انسانی دماغ ایسے ہتھیار بنا سکتا ہے جو از خود اس پورے سیارے کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہے۔
اور ایسے خیالات پیدا کر سکتا ہے جو ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے سے روک دیں۔ ہم اس کائنات میں رہتے ہیں جہاں اگر اربوں ایٹمز میں سے کوئی ایک ایٹم بھی اسپلٹ ہو جائے تو بے پناہ توانائی پیدا کرتا ہے، اور اگر ہم سب ایک ہو جائیں تو اس کائنات میں وہ توانائی امن کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ تو پھر کیوں اس سپورٹنگ پلیئر کو سپورٹ کرنے والے انسان اس عظیم کائنات کے ایک عظیم مالک کی تعریف کرنے میں ہچکچاتے ہیں؟ ان سپورٹنگ پلیئر کو کھڑے ہو کر خراج تحسین پیش کرنے والے انسان اس اللہ کو خراج تحسین پیش نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم گمراہ ہیں، بھولے ہوئے ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں اس اللہ سے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ اے انسان، تجھ کو کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا رب کریم سے؟ اے مسلمان، تمہیں تو تمغہ اسلام دنیا میں پھیرانا تھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تو ان اسلام دشمنان کے باتوں میں آ گیا جو ان باتوں کا بھی جواب نہیں دے سکتے؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. بارك الله فيك إن شاء الله. محمد رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. I bear witness that there is no other God worthy of worship except Allah. And I bear witness that Muhammad is a messenger and prophet of Allah. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! I bear witness that there is no deity worthy of worship other than Allah. And I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! When you come here, you understand Islam is a religion of peace. Why you got a problem with peace? Thanks to Islam, I've been able to, complete my search, and now I'm very much at peace. 8 weeks after that first day I stepped into the Islamic Center, I became a Muslim. کتنے بھائی ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے؟ کتنے؟ ایک. اس مائکروفون پہ 1 2 3 4 5 6 8 1 اور 5 14. آپ سب لوگ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پہ کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی آپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے؟ نہیں. آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی ہاں. اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی جد و جہد کو قبول فرمائے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو جنت فردوس دے، اور اس دنیا میں جو بھی آپ کی مشکلات ہیں اسے دور. تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ. Please repent to Allah before return to Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.